الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمس النار مسلما رآني أو رأى من رآني صدق الله العظیم وصدق رسوله النبی الکریم۔ ایمان کے درجات ہیں، کیٹیگری ہیں۔ ایک ایمان ہوتا ہے ایمان بالمشاہدہ، یہ ایمان نبیوں کو حاصل ہے اور یوں کہیے فرشتوں کو حاصل ہے۔ ایمان بالمشاہدہ یعنی انبیاء علیہم السلام جس چیز پر ایمان لاتے ہیں وہ دیکھ چکے ہوتے ہیں۔ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں جنت اور دوزخ دونوں دیکھی، حتیٰ کہ اپنے رب کو بھی دیکھا، ٹھیک ہے، اور ہر منظر حضرات انبیاء کے سامنے ہوتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے ایمان بالمشاہدہ، یعنی دیکھ کر ایمان۔ ایک ہوتا ہے ایمان محسوسہ۔ ایمان محسوسہ کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز پر ایمان لائے اس کی حلاوت کو، اس کی لذت کو، اس کی مٹھاس کو محسوس کرنے لگے۔ یہ میسر ہوتا ہے عام طور سے صحابہ اکرام کو۔ عام طور سے صحابہ کے بعد کسی امتی کو کسی بہت بڑے مجاہدے کی وجہ سے مل گیا تو ایک آدھ لمحے کے لیے مل گیا، باقی ہر صحابی کو ایمان کی حلاوت لگ چکی تھی، مزہ۔ میں نے اس کی ایک دو مثالیں آپ کو صحابہ کی زندگی سے بتا بھی دیا تھا، ہے کہ نہیں آپ کو ذہن میں؟ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بہو سے بلا کر پوچھا، بیٹا وہ ذرا جملے کہنا تو تم جو گھر میں کہہ رہی تھی کہ عمر کا رب دیکھ رہا ہے۔ بہو نے پوچھا، ابا یہ کیوں کہتے ہو آپ؟ ایک لائن تو ہے۔ انہوں نے کہا اس لائن کو سن کر، اس جملے کو سن کر میرے کان ایمان کی لذت محسوس کرتے ہیں۔ بات واضح ہوئی میرے عزیزوں؟ تو ایک ہوتا ہے ایمان محسوسہ، یہ صحابہ کا ایمان تھا، انہوں نے ایمان کو محسوس کر لیا تھا، اور وہ حضرات نمازوں کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے اپنے ایمان کو پختہ ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، محسوس کرتے تھے۔ ایک ہوتا ہے ایمان بالغیب جو ہمارا ہے، نہ کچھ دیکھے نہ کچھ چکھے، بس یقین ہے کہ اللہ ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن حق ہے، بس یہ لفظی ایمان ہے جس کو ہم عقیدہ کہتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمارے دل میں کم سے کم یہ باقی رہے موت تک۔ یہ ایمان بالغیب ہے، اسی کے درجات ہیں جو میں نے اوپر بتایا۔ اس میں بڑی تفصیلات بھی ہیں، میں شارٹ کٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں تو ساری چیزیں واضح نہیں ہو سکتی۔ تو صحابہ کی عظمت کا، ان کے تقدس کا، ان کی پاک بازی کا، ان کی بڑائی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انہوں نے ایمان کو محسوس کر لیا تھا۔ اللہ ہم سب کو زندگی میں کوئی لمحہ ایسا دکھائے کہ ایمان فیل ہونے لگے۔ آپ کہتے ہیں نا فیل ہو رہا ہے، یہی کہتے ہیں نا، تو ایمان فیل ہونے لگے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بحث مکمل ہو گئی، خلاصہ تفسیر عرض کر دیتا ہوں ان آیتوں کا۔ اب ہم چلتے چلیں گے انشاءاللہ۔ آپ ذرا غور سے سنیں، یہ چیزیں بھی بڑی کام کی ہوتی ہیں، اس کو مس نہ کیا کریں۔ اصل تفسیر تو یہی ہوتی ہے۔ چلیے، فَإِنْ آمَنُوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہود اور نصارہ ایمان لے آئیں۔ دیکھیے اس آیت کا ایک ربط ہے، پچھلی آیتوں سے کانٹیکٹ ہے۔ کانٹیکٹ یہ ہے کہ پچھلی آیتوں میں یہود اور نصارہ کو ایمان کی دعوت دی گئی کہ تم سب ایمان لے آؤ۔ جب ہم کسی کو کوئی چیز خریدنے پر آمادہ کرتے ہیں
تو اس کے سامنے کوئی نمونہ ہوتا ہے، نمونہ پیش کرتے ہیں کہ نہیں؟ نمونے کو کیا کہتے ہیں؟ سیمپل پیش کرتے ہیں۔ کار والا کار کا شوروم دکھانے میں ایک دو ڈمیاں رکھتا ہے، موبائل والا موبائل، ساری چیزیں۔ تو صحابہ کو، یہود اور نصارہ کو ایمان کی دعوت دی گئی پچھلی آیتوں میں، اس آیت میں ایمان کا نمونہ پیش کیا جا رہا ہے۔ پہلے کہا گیا ایمان لے آؤ، اب کہا جا رہا ہے کہ ایمان ایسا لاؤ جیسے صحابہ لائے۔ بات واضح ہو رہی ہے میرے عزیزوں؟ مولانا محمد علی کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک بڑی اچھی بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس چیز کو نمونہ بنا کر پیش کیا جائے وہ عیب دار نہیں ہوتی، یہ اصول ہے۔ مثال کے طور پر میرے پاس شو روم ہے کاروں کا، ہے نہیں، مثال دے رہا ہوں، میرے پاس کاروں کا شو روم ہے۔ میں نے یہ احمد بھائی سے کہا آپ میرے شو روم سے آ کر کار خرید لو، تو یہ میرے سے کہنے لگے کہ مولانا میں آ کر دیکھ لیتا ہوں آپ کے شو روم میں کیسی کیسی کاریں ہیں۔ تو جب یہ آئیں گے تو کیا میں ان کو کھٹارا کاریں بتاؤں گا؟ ارے بولو بھائی، A1، اور بلکہ وہ بامبے میں کہتے ہیں سمڑی میں بوتل میں اتارنے کے لیے مزید اچھی بتاؤں گا، یعنی جو کار میں کوالٹیاں نہیں بھی رہیں گی وہ بھی بتاؤں گا، یہاں تک کہہ دوں گا کہ یہ کار ایسی ہے کہ آپ اس کو لے کر ہوا میں بھی اڑ سکتے ہو، ہے کہ نہیں ایسا؟ تو جس چیز کو نمونہ اور سمپل بنا کر پیش کیا جائے وہ چیز عیب دار نہیں ہوتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ نے دوسری قوموں کے سامنے صحابہ کو نمونہ بنا کر پیش کیا تو صحابہ عیب دار نہیں۔ اصل مطلب میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، یہ ان لوگوں کے لیے سبق ہے جو صحابہ میں عیب نکالتے ہیں۔ اچھا، ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ اگر صحابہ میں کوئی عیب نظر بھی آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کو بنایا ہی ویسا ہے۔ دیکھو الفاظ ذرا سنبھل کر، اگر کوئی عیب نظر بھی آتا ہے تو عیب ہے نہیں، نظر آ رہا ہے۔ اگر کوئی عیب نظر بھی آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا وہی عیب ان کا کمال ہے۔ جیسے ایک حدیث عام طور پر نقل کی جاتی ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے بنائی گئی ہے، تو عورت کا ٹیڑھا ہونا اس کا عیب نہیں ہے، اس کا حسن ہے۔ وہ عورت ہی کیا جو شوہر کے سامنے نخرے نہ کرے۔ اور میں کہا کرتا ہوں بچے شرارتی ہوتے ہیں، وہ بچہ ہی کیا جو شرارت نہ کرے۔ ہم نے ان چیزوں کو نگیٹو لے لیا ہے، ان کا حسن ہم کو برا آنے لگا۔ وہ بچہ ہی نہیں ہے جو شرارت نہ کرے، گھر میں ساسر اور کپ نہ پھوڑے اور برتن نہ توڑے اور چیزیں نہ پھاڑے، وہ بچہ ہی نہیں ہے۔ میں سنا چکا ہوں کہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بچے نہیں تھے، انہوں نے ایک مرید سے کہا یار تمہارے یہاں بڑے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ ذرا کچھ بچوں کو لاؤ۔ تو مرید نے اپنے گھر کے چھوٹے بچوں کو لے کر گئے اور بچوں کو خوب ڈانٹا کہ دیکھنا ہمارے پیر صاحب کے یہاں جا رہے ہیں، بالکل شرارت نہیں۔ اب وہاں بچے گئے تو دبک کر کمرے میں بیٹھ گئے کہ ہم تو مولانا تھانوی کے گھر میں ہیں۔ سارا دن مولانا انتظار کرتے رہے کہ میرے گھر کے کچھ برتن توڑیں گے، میرے کچھ کاغذ واغذ پھاڑیں گے۔ اب بچے بیٹھے ہیں، تو شام کے وقت جب وہ مرید بچہ لینے کے لیے آئے تو حضرت نے فرمایا بھائی میں نے تم کو بچے مانگا تھا، تم نے فرشتے بھیج دیے۔ ایسے ہی صحابہ اکرام میں اگر کوئی عیب نظر آ رہا ہے تو وہی ان کا حسن ہے۔ اب میں اس کو سمجھا چکا ہوں پیچھے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جو خطائیں سرزد ہوئی ہیں بعد میں امت کے لیے ان میں خیر تھا۔ ایک حدیث سناتا ہوں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک دفعہ ایک آدمی نے کہا کہ صحابہ ہنستے تھے، تو ہنسنے سے مراد دھوم مستی کرتے تھے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا ہاں بالکل ہنستے تھے، دوڑتے تھے، کھیلتے تھے، مستی کرتے تھے، آپس میں مذاق کرتے تھے۔ وہ کہنے لگا نبی کے صحابی ہو کر ہنستے تھے، ان کے سامنے تو جنت اور جہنم کے سارے مناظر تھے، نبی خود ان کو سمجھاتے تھے، پھر بھی ہنستے تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے کہ وہ ہنستے تھے لیکن ان کے دلوں میں ایمان پہاڑوں کی طرح جمع ہوا تھا۔ اگر صحابہ ہنسنے چھوڑ دیتے نا تو آج ہم بھی ہنسنا چھوڑ دیتے، ہمارے لیے بھی ہنسنا حرام ہو جاتا کہ ارے یار دیکھو صحابہ ہنستے نہیں تھے اور ہم ہنستے بیٹھے ہیں۔
صحابہ کبھی کھیلتے نہیں تھے اور ہم رات دن کرکٹ اور فٹ بال کھیل رہے ہیں؟ نہیں، صحابہ ہر کام کرتے تھے، مدینے میں ہر دوڑ میں شریک ہوتے تھے، ہر کھیل کھیلتے تھے۔ بلکہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ صحابہ اکرام دوڑ کی ریس لگاتے تھے۔ یہ بچے اب جو موبائل کھیلتے ہیں نا، ان کے ہاتھوں سے موبائل چھینو اور ان کو ذرا فزیکلی فٹ کرو، ان کو میدانوں میں بھیجو، دوڑ لگاؤ، ان کی سب سست ہو گئے، سب کے سب میرے سے زیادہ بوڑھے ہو گئے۔ صحابہ اکرام مدینہ میں دوڑ لگایا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے تو دیکھا کہ صحابہ ریس لگا رہے ہیں، تو قربان جاؤں آقا پر، آقا نے فرمایا مجھے بھی تم میں سے کسی ایک گروپ میں شامل کر لو۔ اس میں 2 ٹیم تھی نا، تو آقا نے فرمایا مجھے بھی تم میں سے کسی ایک گروپ میں شامل کر دو۔ تو صحابہ نے مشورہ کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ٹیم میں شامل کر لیا جو مضبوط والی تھی، تاکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیم شکست نہ کھائے۔ ادب دیکھو۔ اور دوسرے طرف کے جو صحابہ تھے وہ ایک تو تھے کمزور، اوپر سے وہ نبی کی رعایت میں دوڑنے میں بھی سستی دکھا رہے تھے۔ آقا سمجھ گئے تو آقا نے فرمایا یہ بھی کوئی بات ہے، مقابلہ تو مقابلہ ہے، آج چاہے میں تمہاری صفوں میں ہوں لیکن یہ طریقہ نہیں ہے۔ صحابہ نے فرمایا کہ ادب کی وجہ سے ہم کو اچھا نہیں لگتا ہے کہ ہم آپ سے آگے دوڑیں۔ بہرحال یہ باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ اکرام بالکل نارمل انسان کی طرح تھے، ان کو رکھا گیا تھا اس طرح، ان سے گناہ بھی ہوئے نہیں، بولو کروائے گئے، تاکہ بعد کے لوگ یہ نہ کہیں کہ صحابہ بہت بلند لوگ تھے، انہوں نے نبی کو دیکھا تھا اور یہ تھا اور یہ تھا۔ اور صحابہ سے جماعتوں کی چوک کروائی گئی باقاعدہ۔ سنن نسائی میں حدیث ہے، فضائل اعمال میں بھی وہ میرا خیال حدیث ہے، آپ نے سنا ہوگا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو جماعت میں شریک نہیں ہوتے۔ معلوم ہوا کہ اس زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے، ان کو رکھا گیا تاکہ بعد میں ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے توبہ کا اور عافیت کا دروازہ کھلے۔ اچھا یار دیکھو، ابھی ایک لفظ دیکھو، سورہ توبہ میں صحابہ کی 9 صفات بیان کی گئی، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون۔ 9 صفات میں سب سے پہلی صفت توبہ کی صفت رکھی گئی۔ ارے بولو بھائی، اگر تو صحابہ سے گناہ ہوتا ہی نہیں تو بعد کے لوگ یہی تو کہتے ہیں نا کہ وہ تو بڑے بلند درجے کے لوگ تھے، انہوں نے نبی کی صحبت پالی تھی، ان کی تو بات ہی الگ ہے۔ اس لیے صحابہ میں اگر کوئی عیب نظر بھی آتا ہے تو یہی عیب ان کا حسن ہے۔ اور میں وہ حدیث آپ کو سنا چکا ہوں صحیح بخاری کی، کہ ایک صحابی کو زنا کی غلطی کے نتیجے میں حد لگائی گئی، سزا دی گئی۔ اسلام میں شادی شدہ آدمی اگر زنا کر دے تو اس کو پتھر مار مار کر سنسار کیا جاتا ہے۔ جب ان کو پتھر مارے جانے لگے تو ان کے بدن سے خون اڑ رہا تھا، تو وہ خون اڑتا ہوا ایک دوسرے صحابی کے کپڑوں پر لگا، تو انہوں نے اپنے رد عمل سے، اپنے ری ایکشن سے ایسا اظہار کیا جس سے یہ لگتا تھا کہ شاید یہ ان صحابی کو، یعنی فوت ہونے والے صحابی کو، سزا لگائے جانے والے صحابی کو حقیر سمجھ رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اس بھائی نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ پورے مدینے پر تقسیم کر دی جائے تو مدینے کے سارے گناہ گاروں کی مغفرت ہو جائے۔ تو صحابہ کا یہ جو عیب نظر آتا ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم عیب چننے بیٹھ جائیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کو ایسی گمراہی سے محفوظ رکھے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اس آیت میں عملی نمونہ بنا کر پیش کیا گیا ہے، کن کو؟ بولی صحابہ اکرام۔ ایک اور بڑی پیاری بات دیکھیے، امی عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کریں، تو امی عائشہ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ پوچھنے والے نے کہا ہاں بالکل پڑھا ہے۔ امی عائشہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنا ہے تو قرآن پڑھ لو، کان خلقہ القرآن، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کے عادات، آپ کی سیرت اگر پڑھنا ہے تو قرآن پڑھ لو، جو قرآن میں لکھا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی تھے۔ اب اس پر علماء نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی اور کتابی سیرت قرآن ہے، ذرا توجہ سے، علمی اور کتابی سیرت
قرآن ہے اور عملی سیرت صحابہ ہیں. بات واضح ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی اور کتابی سیرت قرآن ہے اور عملی سیرت صحابہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا سچ بولتے تھے یہ دیکھنے کے لیے دیکھو کہ ابو بکر صدیق کتنا سچ کہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مظلوموں اور لاچاروں کے درمیان کتنا انصاف کرتے تھے یہ دیکھنے کے لیے یہ دیکھ لو کہ عمر کتنا انصاف کرنے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی حیا والے تھے یہ دیکھنے کے لیے یہ دیکھ لو کہ عثمان ابن عفان کتنی حیا والے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بہادر اور کتنے دلیر تھے یہ دیکھنے کے لیے حیدر کرار سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو دیکھ لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی بصیرت اور آپ کا پولیٹیکل مائنڈ کیسا تھا یہ دیکھنے کے لیے دیکھ لو کہ سیدنا امیر معاویہ سب کہہ دو رضی اللہ عنہ کتنا بڑا سیاسی آدمی تھا. رومن امپائر اور پرشین امپائر کے بڑے بڑے ڈیلر دنگ رہ جاتے تھے کہ اس آدمی کی کیا سیاسی بصیرت ہے. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمام انبیاء کے کمالات کو جمع کرو. آدم کی انابت، نوح کی استقامت، یوسف کا حسن اور وغیرہ وغیرہ سارے انبیاء کے کمالات کو جمع کرو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا وجود ہوتا ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو تقسیم کرو تو صحابہ اکرام کا وجود ہو. یہ ایسا ہی ہے جیسے سورج کی ساری روشنی کھینچ لی جائے تو چاند چمکتا ہے اور اگر چاند کی روشنی کو بکھیر دیا جائے تو ستارے چمکتے ہیں. بات واضح ہو رہی ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اچھا ایک بات یہاں اور عرض کر لوں، وہ یہ ہے کہ ذرا توجہ سے سننا، بہت بڑا اصول آپ کو بتا رہا ہوں، آپ بہت بچ جاؤ گے انشاءاللہ. ہر طرح کے فتنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ بڑے پرفتن زمانے میں گزر رہے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہدایت دینا، ہدایت پر استقامت دینا، یہ سب میرے رب کا کھیل ہے، ہمارے بس میں کچھ نہیں. دیکھیے دین وہ ہے جو قرآن و حدیث سے صحابہ نے سمجھا. ذرا توجہ سے، دین کیا ہے؟ جو کچھ قرآن اور حدیث سے صحابہ نے سمجھا. دین وہ نہیں ہے جس کو بعد کے لوگ قرآن اور حدیث سے ثابت کریں. توجہ سے، دین کیا ہے؟ بولو. جسے صحابہ نے قرآن اور حدیث سے سمجھا. دین وہ نہیں ہے جو بعد کے لوگ قرآن اور حدیث سے ثابت کریں. دیکھو اس زمانے میں جتنے بھی فتین فرقے ہیں جنہوں نے امت کو توڑ کے رکھا ہوا ہے، یہ تمام کے تمام فرقے، ہر ایک فرقہ اپنی دلیل قرآن سے اور حدیث سے پیش کرتا ہے کہ نہیں ایسا؟ اب میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، آپ کو لطف بھی آئے گا، میری طبیعت میں ہی بشاشت آ جائے گی. مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں کتنے نکاح کیے؟ بولو. ایک وقت میں 9 بیویاں تھی کہ نہیں بھئی آپ کی؟ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ ایک آدمی ایک وقت میں 9 نکاح کر سکتا ہے. دلیل کیا ہے؟ ارے بھائی نبی کی سیرت سے ثابت ہو گیا کہ نہیں؟ احمد بھائی کہنے لگے میں نے 4 نکاح تو کر لیا، اب میں 5واں بھی کرتا ہوں. رمضان میں سیرت ویرت سن لیے تھے تو انہوں نے کیا مزاج بنایا کہ جب نبی نے ایک وقت میں 9 نکاح کیے تو میں بھی 4 تو ہو گئے، 5ویں کی تیاری کرتا ہوں. اور دلیل کیا دے رہے ہیں؟ ارے بولو یار، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 نکاح کی. عام آدمی تو بولے گا نا بھائی ہاں بات تو صحیح ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 9 نکاح کیے تو احمد بھائی بھی کم سے کم 6-7 تو کر ہی سکتے. لیکن علماء کیا فرماتے ہیں، اگر انہوں نے 4 نکاح ایک وقت میں کر لیے تو ٹھیک ہے، 5واں نکاح انہوں نے کیا نا، جیسے ہی بولا کہ جی ہاں میں قبول کرتا ہوں، ادھر 4 بیویوں کو خود بخود طلاق ہو جائے گی. پوچھو علماء سے جا کے، وہ 4 کی خود بخود چھٹی ہو جائے گی. مسئلہ ہے. کیوں بھائی؟
قرآن سے اور حدیث سے تو ثابت ہو گیا کہ ایک وقت میں ایک آدمی 9 نکاح کر سکتا ہے۔ عام آدمی، صحابہ کے بعد کا کوئی آدمی قرآن و حدیث سے کوئی چیز ثابت کرے، وہ دین نہیں ہے۔ دین کیا ہے؟ جو صحابہ نے قرآن اور حدیث سے سمجھا وہ دین ہے۔ اس سے زیادہ میں حیرت کی بات آپ کو بتاؤں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ پر نبوت کا ہر شعبہ، ہر قسم، ہر چیز نبوت کی بند ہو گئی، ختم ہو گئی۔ یہ بات قرآن میں موجود ہے، وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، ختم نبوت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا ہے۔ یہ بات قرآن سے ثابت ہے۔ لیکن قادیانی کیا کہتے ہیں اور شکیلی کیا کہتے ہیں؟ نبوت کا سلسلہ شروع ہے اور آج بھی نبی موجود ہیں۔ میں آپ کو حیرت کی بات بتاؤں کہ جس آیت سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا ثابت کرتے ہیں، اسی آیت سے وہ مرزا قادیانی ملعون کی نبوت کو ثابت کرتے ہیں۔ ذرا توجہ سے، ہاں بہت بڑے فتنوں سے ہم گزر رہے ہیں، اور اس پر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے بہت تفصیلی کلام کیا ہے۔ میں تو ایک دم عام الفاظ میں آپ کو یوں سمجھیے لڈو بنا کر کھلا رہا ہوں۔ جس آیت سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو ثابت کرتے ہیں، اسی آیت سے قادیانی اور شکیلی نبوت کو ثابت کرتا ہے۔ میری 10-12 مرتبہ مٹبھیڑ ہوئی ہے تو میں بڑا حیران ہو گیا۔ میں کہ دیکھو یار، اس موقع پر آپ کے پاس سب سے بڑا جواب یہ ہوگا کہ کم بخت کمینے، نکل یہاں سے شیطان۔ اس آیت کا مطلب صحابہ نے یہ سمجھا تھا کہ نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آنا ہے، لہٰذا اب تیرے ثابت کرنے سے بات واضح ہو رہی ہے۔ اس لیے یہ اصول اور یہ قانون اور یہ ضابطہ ہمیشہ کے لیے ذہن میں بٹھا لو۔ کیا ہے کہ دین وہ ہے جو قرآن اور حدیث سے صحابہ نے سمجھا، دین وہ نہیں ہے جسے بعد کے لوگ قرآن اور حدیث سے ثابت کریں۔ ایک اور بات میں آپ سے عرض کر دوں، دیکھیے قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس کو جو جس طرف لے جائے گا یہ اس طرف جائے گا، کیونکہ قرآن کریم نور فطرت ہے، لائٹ آف دی نیچر ہے، اور نیچرلی چیزوں کو جس طرف لے جاؤ نا وہ اس طرف چل پڑتی ہیں۔ مثال کے طور پر پیٹرول سے اگر کوئی آدمی بم بنانا چاہے تو بنا لے گا، اسی پیٹرول کو اگر ہوائی جہاز میں ڈال کر کوئی آدمی اپنی منزل کو پہنچنا چاہے پہنچ جائے گا۔ ایک آدمی اچھا استعمال کر رہا ہے، ایک آدمی غلط استعمال کر رہا ہے۔ اسی طرح قرآن نور فطرت ہے، نیچر کی لائٹ ہے، اس کو اگر کوئی آدمی اپنے مفاد اور مقصد کے لیے استعمال کرے گا وہ بھی اس کو استعمال کر سکے گا۔ اسی لیے قرآن کریم نے اپنے بارے میں اسٹیٹمنٹ دے دیا ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اسی قرآن کی وجہ سے بہت سارے لوگ گمراہ ہوں گے اور اسی قرآن کی وجہ سے بہت سارے لوگ ہدایت پر پہنچیں گے۔ مسئلہ ہے آپ کا کہ آپ اس کو ہدایت کے لیے استعمال کرتے ہیں یا گمراہی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جتنے گمراہ فرقے ہیں، گوہر شاہی، شکیلی اور قادیانی، اور حتیٰ کہ یہ شدید روافظ، شیعہ، یہ تمام کے تمام قرآن کے ذریعے ہی اپنے مسالک کی اور اپنے فرقوں کی حق ہونے کو ثابت کرتے ہیں۔ اس لیے دھوکے میں مت آ جانا۔ قرآن کریم سے صحابہ نے کیا ثابت کیا ہے ہمارے لیے یہ دلیل ہے، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ کتنے فرقوں میں؟ 73 فرقوں میں۔ آپ نے فرمایا بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 ہو جائیں گے، میری امت ایک قدم آگے چلے گی۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس وقت نجات والا کون سا فرقہ ہوگا؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا جو قرآن سے دلیل دے گا، جو حدیث سے دلیل، نہیں، فرمایا ما انا علیہ و اصحابی۔ اس وقت حق والا گروہ صرف اور صرف وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے مطابق دین پر عمل کرے گا۔ قرآن سے ثابت ہو گیا، حدیث سے ثابت ہو گیا، نہیں جی۔ توجہ ہے۔ ایک اور بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حق کا معیار ہیں۔ حق کا معیار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے
خاص طور پر خلفائے راشدین نے، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، ان 4 صحابہ نے جو کچھ بھی کیا دین میں وہ حجت ہے. یہی مسلک ہے اہل سنت والجماعت کا. ہم سارے کے سارے اہل سنت والجماعت ہیں الحمدللہ. مثال کے طور پر 20 رکعت تراویح، 20 رکعت تراویح آپ حدیث سے ثابت نہیں کر سکتے. ہاں میں اصولی طور پر انصاف کی بات بتا رہا ہوں. جو احادیث پیش کی جاتی ہیں وہ ذرا بہت کمزور ہے. اسی لیے میں جب یہ مناظرے کے دور میں تھا اور ڈبیٹ ویٹ کرتا تھا، جوانی کا دور تھا، خوب خون جوش میں رہتا تھا، تو اس زمانے میں 20 رکعت تراویح قرآن سے ثابت کرتا تھا. کہاں سے؟ پہلے میرا بڑا جذباتی دور گزرا ہے، اب وہ سب میں نے چھوڑ دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ 3-4 سال لگانے کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ یار اس لائن میں نفع کم ہے نقصان زیادہ ہے. تو مناظروں کا مزاج میرا اب نہیں رہا. پھر اساتذہ اکرام سے بھی سختی سے ممانعت مل گئی. ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی رہی کہ اب اپنے لوگ بے قابو ہو گئے تو دوسروں کو کیا سنبھالنا. پھر اب اپنے ہی گھر کا برا حال ہے. یہاں جہالت انتہا کو ہے، جہالت، ہٹ درمی، ضد. تو بڑوں کی طرف سے یہ رہنمائی ملی کہ اب آپ کو اپنے ہی طبقے میں کام کرنا ہے، ان تک ہی قرآن اور حدیث اور عقائد وغیرہ پہنچانا ہے. تو میں نے وہ لائن چھوڑ دیا. باقی اپنے یہاں بامبے میں پہلے بڑا یہ اہل حدیث مسلک کا اور حنفی مسلک کا بڑا شدید اختلاف ہوتا تھا، اور بڑی بدتمیزیاں ہوتی تھی، ایک دوسرے کو کافر وہ سب. تو اس زمانے میں ایک دفعہ یہاں فائن ٹچ میں کوئی بحث ہوئی، تو بحث کے دوران میں نے کہا 20 رکعت حدیث سے نہیں قرآن سے ثابت ہے. جو وہاں بیٹھے ہوئے اہل حدیث برادران ذرا تیش میں آ گئے، کہنے لگے 20 رکعت قرآن سے کہاں ثابت ہے. میں نے پھر یہی آیت پڑھی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اگر لوگ صحابہ جیسا ایمان لائیں گے تو ہی راہ راست پر ہوں گے. میں نے کہا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے 20 رکعت تراویح پڑھی ہے، اور بعد کے دور میں 40 بھی پڑھی ہے. اٹھاؤ موطا امام مالک. لیکن 8 اور یہ جو 12 یہ جو کرتے ہو یہ سب کہیں ثابت نہیں ہے، کسی ایک صحابی سے بھی ثابت نہیں ہے. اب وہ اختلافی موضوع ہے، وہ اب میرا میدان رہا بھی نہیں، میں سب بھول بھی گیا، لیکن ایک لطیفے کے طور پر سنا رہا ہوں. وہاں ایک صاحب بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت بڑے تھے لیکن نبی سے بڑے نہیں تھے. میں نے ان کے سامنے ایک کاغذ لیا اور ان کو دے دیا. میں نے کہا آپ اس کاغذ پر لکھ کر دے دو کہ حضرت عمر گمراہ تھے. بھئی یہی تو بات ہے نا، آپ لکھ کر دے دو، پھر میں آپ سے بات کرنا چھوڑ دوں گا. میں مان لوں گا کہ آپ عمر کو گمراہ کہتے ہو، اپنے آپ کو ہوشیار کہتے ہو، بس بات ہی ختم. تو جس پر وہ بڑے لاجواب ہوئے. اور وہاں بیٹھے ہوئے علماء اکرام، میرا خیال ہے وہاں مفتی وسیم صاحب بھی تھے، وہ بڑے خوش ہوئے کہ آپ نے بڑی لوہار کی ماری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طبقے میں، خاص طور سے خلفائے راشدین میں جو دین میں اضافے ہوئے ہیں وہ قابل تسلیم ہے. مثال کے طور پر یہ جو قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا نہیں تھا، میں بتا چکا ہوں. 20 رکعت تراویح ہے. اسی طریقے سے یہ جمعہ میں 2 اذانیں ہوتی ہیں. حضرت عثمان کے زمانے میں ایک ہی اذان ہوتی تھی، حضرت عثمان نے اس میں اضافہ کیا. اسی طریقے سے ممبر کی یہ 3 پائریاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، نہ حضرت ابو بکر کے دور میں، نہ حضرت عثمان کے دور میں، نہ حضرت عمر کے دور میں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے تو اس طرح ممبر بنا اور وہ پہلی پائری پر بیٹھ کر فرمانے لگے کہ اگر ایسا ہی ہوا تو آنے والے دور میں اماموں کے لیے زمین میں سرنگ بنانی پڑے گی. اللہ حضرت عثمان کو جزائے خیر عطا فرمائے. صحابہ اکرام کے ہم پر بڑے احسانات ہیں، بہت احسانات ہیں، خاص طور سے خلفائے راشدین کے. میں کہا کرتا ہوں اکثر کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت وہ ذات ہے کہ جن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر احسانات ہیں. کن پر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا میں نے جس کسی کا کوئی احسان لیا تو بدلے میں اس کو بدلہ دے دیا. کسی نے بھی مجھ پر کوئی احسان کیا میں نے اس کا بدلہ چکا دیا. عثمان نے مجھ پر احسانات کیے تو میں نے اپنی 2 بیٹیاں اس کے نکاح میں دے دی. علی نے مجھ پر کوئی احسانات کیے میں نے اپنا جگر کا ٹکڑا فاطمہ کاٹ کر اس کو دے دیا. عمر نے مجھ پر احسانات کیے، میری خدمت کی
تو عمر کا ایک وہ دور تھا کہ اس کو بکریاں چرانا نہیں آتی تھی. آج عمر وہ ہو گیا ہے کہ جس کو روم اور فارس سے لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ عمر ہے کون, میں نے اس کو ایسا بنا دیا. ابو بکر ایسا آدمی ہے کہ قیامت کے دن خود میرا رب کہے گا کہ آج میں محمد کے احسانات اتارتا ہوں, میں نہیں ادا کر سکا. حضرت ابو بکر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت احسانات ہیں. آپ دیکھو نا, میں روضہ رسول پر جاتا ہوں تو بڑی عجیب کیفیت ہوتی ہے. کیا نصیب ہے, واقعتاً کیا نصیب ہے. نبوت کا تو اپنا مقام ہی بہت بلند ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ذات کو اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے قیامت تک, وہ ابو بکر صدیق ہے. اور عمر کی بھی کیا شان ہے کہ عمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدموں میں جگہ دی ہے. 3 قبریں ایسی تو بنی ہوئی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ ہے, آپ کی قبر اطہر کو اوپر سے دیکھو تو اس کے سینے سے سیدنا ابو بکر صدیق کا چہرہ لگا ہوا ہے. کیا, اور پھر اوپر سے دیکھو تو آپ کو صاف نظر آئے گا کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سرکار کے قدموں میں پڑے ہوئے ہیں. تو حضرت ابو بکر کے احسانات کس پر ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر ابن خطاب کی بھی بڑی عجیب شان. حضرت عمر ابن خطاب کے احسانات اسلام پر ہیں. او ہو, کس پر؟ اسلام پر. مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے کہ اسلام کا کھاتہ جب بھی کھولو گے تو عمر کا اس کھاتے میں ادھار لکھا ہوا ملے گا. اور حضرت عثمان کی شان بڑی نرالی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہ آدمی ہیں جن کے قیامت تک ہر مسلمان پر احسان ہے. ہم سب حضرت عثمان کے احسان تلے دبے ہوئے ہیں. یہ واحد آدمی ہے اس امت کا جس نے مسلمانوں پر بہت خرچ کیا. اور صورتحال یہ ہے جبکہ اب 1400 سال گزر گئے, آج بھی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا کرنٹ اکاؤنٹ جاری ہے اور اس سے کروڑوں ریال, اربوں ڈالر مسلمانوں میں خرچ کیے جاتے ہیں. وہ کنواں مدینہ منورہ میں آج بھی ہے جو حضرت عثمان ابن عفان نے خرید کر امت کے لیے وقف کیا تھا. مسجد نبوی جہاں آپ اور ہم نماز پڑھتے ہیں جا کر, اللہ بار بار نصیب فرمائے, کہو آمین. وہ زمین وقف کی ہوئی ہے حضرت سیدنا عثمان ابن عفان کی. ذرا وہاں جاتے ہو تو یہ سب سوچا بھی کرو. لوگوں نے حضرت عثمان کو بہت ستایا اور آج بھی لوگوں کی زبانیں خباثت کا عالم دیکھو. اس کو حرام خوری نہیں تو کیا بولیں گے. آج بھی لوگ حضرت عثمان کو برا بھلا کہتے ہیں. شرم کرو یار, بڑی ہمت ہے لوگوں کی. یہ سب دیکھتا ہوں نا تو کبھی کبھار بڑی تسلی بھی ملتی ہے کہ لوگوں نے ایسے لوگوں کو نہیں چھوڑا تو میں اور آپ کیا چیزیں, ہم تو ہیں ہی پہلے سے گنجے. لوگوں نے ایسوں کو نہیں چھوڑا تو ہماری کیا گنتی ہے کوئی گنتی؟ ہم تو شاید اسی نتیجے میں بخشے جائیں گے کہ تم کو بڑا ستایا گیا تھا, تم نے میرے لیے برداشت کیے تھے, چلو تم کو معاف کرتا ہوں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بڑے احسانات ہیں. ایک موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان کیا کہ کون ہے جو میری امت کے فلاں فلاں طبقے کے لیے زکوٰۃ اور صدقات اور للہ کی رقمیں دے گا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گئے گھر میں اور نفع جتنا تھا تجارت کا وہ ساری پوٹلیاں اٹھا کر لا کر سرکار کے قدموں میں رکھ دیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر پھیلائی اور صحابہ سے فرمایا عثمان نے یہ جو کچھ دیا ہے سب اس جھولی میں ڈالو. اس کا مطلب کیا تھا معلوم ہے؟ نبی اپنی جھولی لے کر عثمان کے در پر گیا. یہی تو مطلب ہے. صحابہ نے وہ ساری جھولیاں اٹھا کر, وہ ساری پٹلیاں اٹھا کر نبی کی جھولی میں ڈال دی. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے منبر پہ بیٹھ گئے اور ایسے ایسے وہ جو پیسے تھے, ریال اور دینار اور درہم تھے, ان کو پلٹنے لگے. ان کی چھن چھن آواز ہونے لگی. اس دوران آقا فرمایا کرتے تھے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, آپ فرماتے تھے ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم, عثمان کو آج کے بعد کوئی گناہ نفع اور نقصان نہیں پہنچائے گا. اگر وہ کتنا بھی بڑا گناہ کر لینا تو میرا رب اس سے پوچھے گا بھی نہیں کہ یہ کیوں کیا تھا, سب معاف ہے. ایسے آدمی کو لوگ کہتے ہیں کہ عثمان نے مال غنیمت میں اور حکومت کے مال میں بڑی کرپشن کی وغیرہ وغیرہ. تم پڑھ کے دیکھو کتابوں میں کیا کیا خباثتیں لکھی ہوئی ہیں. لوگوں کی بڑی ہمت ہے. حضرت ابو بکر وہ آدمی ہیں جن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑے احسانات ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ان کے احسانات چکا نہیں سکا. عمر وہ آدمی ہے جس کے اسلام پر بہت احسانات ہیں اور عثمان وہ آدمی ہے جس کے امت پر بہت احسانات ہیں. اور حیدر کرار, سیدنا علی ابن ابی طالب, سب کہہ دو رضی اللہ عنہ, یہ وہ آدمی ہیں جن کے اس امت کے علماء پر بہت احسانات ہیں. دنیا میں کوئی بھی آدمی عالم بنے گا تو وہ اس وقت تک عالم نہیں بن سکتا جب تک کہ علی ابن ابی طالب کے لکھے ہوئے ذخیرے سے استفادہ نہ کرے.
اسلامی علوم کا میڈیم ہے عربی زبان، اور عربی زبان کا گرامر جمع کرنے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ پڑھو کتابیں نحو کی اور صرف کی، عربی گرامر کی، جتنا بھی عربی گرامر ہے یہ سب حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے 4 شاگردوں کو لگایا ہوا تھا کہ عربی زبان کے ایک ایک لفظ کو، اس کی ایک ایک گرامر کو جمع کرو، اور جمع کر کے پھر آپ نے اس کو صحیح اور غلط کیا، رائٹ اور رونگ جو تھا ڈکلیئر کیا، اور اس کے بعد کتابی شکل میں چھاپ کر امت کے علماء کو دیا۔ اب جو بھی کچھ پڑھے گا قرآن یا حدیث، وہ حضرت علی کے احسان تلے دبا ہوا ہے۔ اللہ ان تمام اکابر صحابہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، قیامت کے دن ان کے ہاتھوں سے ہم کو جام کوثر نصیب فرمائے۔ ایک ضعیف حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور ابو بکر اور عمر ایک مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، اور اس پر بڑی گہری دلیل بھی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا منہا خلقناکم، بولو وفیہا نعیدکم، اس آیت سے علماء نے ثابت کیا ہے اور واضح ہے کہ آدمی جس مٹی سے پیدا ہوتا ہے اسی مٹی میں دفن کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ بچہ، آپ پیدا کہاں ہوئے؟ بامبے میں، یہیں کی آپ کی پیدائش ہے۔ یہ کس مٹی کا بنا ہوا ہے ابھی پتہ نہیں، یہ کب ڈکلیئر ہوگا معلوم ہے؟ جب اس کی وفات ہوگی اور اس کی قبر بنے گی۔ گھبرا مت، انشاءاللہ تیرا سب اچھا ہی ہوگا۔ میں مثال دے رہا ہوں لوگوں کو، شادی وادی بھی ہو جائے گی، 2-3 ہو جائے گی انشاءاللہ، گھبرا مت۔ وہ بڑا گھبرا گیا کہ جی مولانا قبر کا بھی حوالہ میرے نام سے دے رہے ہیں۔ تو یہ کب ڈکلیئر ہوگا؟ جب اس کی قبر بنے گی۔ اب بتاؤ حضرت ابو بکر کی اور حضرت عمر کی قبر کہاں ہے؟ بولو نا یار، روضہ رسول پر۔ اس پر علماء نے لکھا ہے کہ ابو بکر اور عمر اسی مٹی کے بنے ہوئے ہیں جس مٹی سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود دیا گیا۔ اللہ ہم سب کو، ہماری طرف سے ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ روضہ رسول جنت البقیع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر ہے، اس کو دیکھو تو بڑا عجیب فیل ہوتا ہے یار، واقعی میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر کا یہ جو ممبر ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا جو ممبر ہے، قیامت کے دن حوض کوثر کے کنارے لا کر کھڑا کیا جائے گا۔ میں، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی اسی ممبر پر لائن لگا کر کھڑے رہیں گے، میری پوری امت لائن لگا کر آئے گی، اور ہم ہمارے ہاتھوں سے ایمان کی بقدر لوگوں کو جام کوثر پلائیں گے۔ اللہ ہم سب کو ان بزرگوں کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرمائے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ یہاں ایک بات ذرا وضاحت کے ساتھ عرض کر دوں کہ یہ جو ہمارے ہندوستان پاکستان کے جو اہل حدیث مسلک کے لوگ ہیں، چونکہ میں شروع سے ایک چیز لے کر چل رہا ہوں اس لیے اس کی وضاحت عرض کرنا ضروری ہے۔ اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ صحابہ اکرام دین میں حجت ہیں، جو صحابہ نے کیا ہمارے لیے وہ آئیڈیل ہے، رول ماڈل ہیں صحابہ۔ بات واضح ہو گئی۔ ہندوستان پاکستان کے جو اہل حدیث حضرات ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ حضرات صحابہ اکرام کا عمل دین میں حجت نہیں ہے۔ اچھا، یہ بات صرف انڈیا پاکستان کے اہل حدیث کہتے ہیں، عرب کے اہل حدیث نہیں کہتے۔ اور انڈیا پاکستان کے جو اہل حدیث حضرات ہیں ان کی جو بنیادی کتابیں ہیں، جیسے تحفۃ الاحوذی ہے ان کے عقائد کی، اس میں بات لکھی ہوئی ہے بڑی شد و مت کے ساتھ کہ صحابہ دین میں حجت نہیں ہے، رول ماڈل نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں اور حالانکہ امام ابن تیمیہ جو اہل حدیث مسلک کے سرخیل ہیں، بنیاد ہے، بیس ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ ابو بکر، عمر اور عثمان اور علی یہ چاروں صحابہ دین میں حجت ہیں۔ لیکن پتہ نہیں اتنی موٹی بات اہل حدیث حضرات کیسے چوک کر جاتے ہیں، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ یہاں آ کر وہ ہم سے مختلف ہو گئے۔ میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ صحابہ کے معاملے میں ہم سب یعنی اہل حدیث بریلوی، دیوبندی سب ایک ہیں، لیکن یہاں اہل حدیث مسلک کے لوگ الگ ہیں، ہم کو ان سے شدید اختلاف ہے۔ ہمارے یہاں صحابہ کا ہر عمل حجت ہے، خاص طور سے خلفائے راشدین کا، اور عرب کے جو اہل حدیث ہیں وہ بھی اسی کو مانتے ہیں۔ عرب دنیا کے جو اہل حدیث ہیں وہ بھی اسی کو مانتے ہیں کہ صحابہ کا ہر عمل حجت ہے، خاص طور سے حضرات خلفائے راشدین کا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ اگر لوگ صحابہ کے طریقے سے ہٹ گئے تو گمراہی میں پھنس گئے۔ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، شقاق کہتے ہیں ایسی گمراہی اور ایسا اختلاف جس کی کوئی وجہ نہ ہو۔ مثال کے طور پر میں کوئی بات کہوں اور فرقان صاحب کو اس سے اختلاف ہو جائے،
اگر وہ کوئی اختلاف کی وجہ بیان کریں تو وہ اختلاف ہے، لیکن وہ بلا وجہ بغیر دلیل کے صرف اس بات کا انکار اس لیے کریں کہ وہ بات میں کہہ رہا ہوں، تو یہ اختلاف نہیں، یہ شقاق ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟